بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سورہ انبیاء کی پہلی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں، بے خبری میں اعراض کیے ہوئے بیٹھے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بے شمار آیات میں غفلت کا ذکر کیا ہے. قرآن پاک میں دو قسم کی غفلت بیان کی گئی ہے. ایک غفلت وہ ہے جس کی تعریف کی گئی ہے، ایک غفلت وہ ہے جو قابل تعریف ہے، اور دوسری غفلت وہ ہے جس کی مذمت کی گئی ہے، جو قابل مذمت ہے. اللہ رب العزت نے نیک عورتوں کا ذکر کیا اور انہیں غافلات کہا ہے. سورہ نور کی آیت کریمہ ہے، فرمایا: ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. وہ لوگ جو یرمون تہمت لگاتے ہیں ایسی عورتوں پہ، جو کون سی عورتیں ہیں؟ المحصنات الغافلات المؤمنات، ایسی عورتیں جو پاک دامن ہیں، محصنات ہیں. الغافلات، غافلہ ہیں، یعنی انہیں برائی کا نہیں پتہ، انہیں فحاشی کا نہیں پتہ، انہیں عریانی کا نہیں پتہ. وہ ہر قسم کی برائی سے غفلت میں ہیں، پاک دامن ہیں، اور دوسری طرف ہر قسم کی برائی سے غافلات ہیں. المؤمنات، اور مؤمنات ہیں. جو ان قسم کی عورتوں پہ تہمت لگاتا ہے، جو محصنات ہیں، غافلات ہیں، مؤمنات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی تہمت لگانے والے کو سزا کیا ملے گی؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے بندے کے لیے عذاب عظیم ہے. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے غفلت کا ذکر کیا ہے. یہ غفلت اچھی ہے یا بری؟ یہ غفلت اچھی ہے، یہ غفلت قابل تعریف ہے. ایسی غفلت کہ انسان جس میں برائی سے غافل ہو جائے، جسے برائی کا نہ پتہ ہو، برائی کے راستوں سے غافل رہے، جتنا زیادہ غافل رہے گا اتنا یہ غفلت قابل تعریف ہے. لیکن قرآن پاک کی بعض آیات میں اللہ رب العزت نے غفلت کی مذمت کی ہے. وہ کون سی غفلت ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. وهم فی غفلہ، اور وہ کس میں پڑے ہوئے ہیں؟ غفلت میں ہیں. معرضون، ایسی غفلت کہ جو منہ پھیرنے والی غفلت ہے، اعراض والی غفلت ہے. وہ غفلت جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے دور کرے، کہ بندہ اللہ کی اطاعت سے بے خبر ہو جائے، بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بے خبر ہو جائے، موت سے بے خبر ہو جائے، آخرت سے بے خبر ہو جائے، حساب دینے سے بے خبر ہو جائے. یہ غفلت قابل مذمت ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے. تو ہمیں ہر وقت موت یاد رہنی چاہیے، موت سے غافل نہیں ہونا. آخرت یاد رہنی چاہیے، آخرت سے غافل نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری یاد رہنی چاہیے، اس سے غافل نہیں ہونا. اللہ رب العزت کا ذکر
کرتے رہنا چاہیے، اس سے غافل نہیں ہونا۔ یہ والی غفلت اگر انسان میں آ گئی تو اس کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے، اور اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا، اس کے اسباب بھی بیان کیے گئے کہ کیوں لوگ غافل ہوتے ہیں، یہ بری غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی سزائیں بھی قرآن پاک میں بیان کی ہیں۔ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس بری غفلت کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو بالکل غافل ہیں، اللہ رب العزت کو بھلا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جو مسلمان نہیں، انہیں ذرہ برابر بھی اس کا کوئی احساس نہیں ہے کہ وہ کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں پیدا کیوں کیا گیا ہے، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، انہوں نے مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانا ہے، ان سے حساب ہوگا، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، انہیں کوئی احساس نہیں، سرے سے اللہ تعالیٰ کو بھلا چکے ہیں، کافر لوگ۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو نیک ہیں، صالحین ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، عبادت گزار لوگ ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کے اوپر عارضی طور پہ غفلت آ جاتی ہے، بشری تقاضا ہے۔ 5 وقت کی نماز میں پابندی کرنے والے، با جماعت نماز ادا کرنے والے، وقت پہ زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، اچھے اخلاق کے مالک، حلال و حرام کی تمیز رکھنے والے، حرام سے بچنے والے، حلال پہ چلنے والے، نیک لوگ ہیں، عبادت گزار ہیں، صالحین میں سے ہیں، لیکن انہیں بھی کبھی کبھار عارضی طور پہ غفلت ہو سکتی ہے۔ تو عارضی غفلت ان پہ آتی ہے۔ تو 2 قسم کے لوگ ہو گئے، ایک تو نیکی کی طرف، اور دوسرے بالکل جو کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، کافر ہیں۔ یہ بالکل غافل ہیں اور یہ نیکی کی طرف ہیں، صالحین ہیں، لیکن انہیں بھی کبھی کبھار عارضی طور پہ غفلت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایک طبقہ درمیانہ ہے جو کبھی ان کی طرف چلا جاتا ہے اور کبھی ادھر چلا جاتا ہے۔ وہ برائی کرتے ہوئے جب دیکھتا ہے تو اس کے اندر بھی برائی کی خواہشات جنم لے لیتی ہیں، کبھی وہ نیک لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر نیکی کا جذبہ بڑھتا ہے۔ زیادہ تینوں میں سے کون سا طبقہ ہے آج عام مسلمانوں میں اگر دیکھا جائے؟ جو بالکل گئے گزرے ہیں وہ تو کافر ہیں۔ باقی 2 طبقوں میں سے زیادہ تر مسلمان کہاں پہ آتے ہیں؟ سینٹر والے میں آتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ کبھی ادھر کبھی ادھر، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو نیکی کا جذبہ آ جاتا ہے، تھوڑا احساس ہوتا ہے، شعور آتا ہے کہ ہم کہاں غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھار بات ہوتی ہے موت کی تو لوگ آپس میں گفتگو کر لیتے ہیں اچھی کہ بھئی ہم تو وقت ضائع کر رہے ہیں، ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے، دنیا تو وقتی ہے، کھوکھلی ہے، ظاہری خوبصورتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کسی وقت بھی موت آ جانی ہے۔ تو جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو یہ درمیانہ طبقہ اس طرف چلا جاتا ہے، اور جب کبھی کرکٹ کا میچ لگا ہو تو با جماعت نمازیں بھی، وہ یہی طبقہ با جماعت نماز بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ پچھلے دنوں تو فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کچھ ہوا؟ فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ درمیان والا طبقہ سارے کا سارا ملک جو ہے سارے کام چھوڑ کے اس طرف چلا جاتا ہے، نمازیں بھی چھٹ رہی ہیں، اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو درمیان والا طبقہ ہے یہ آج مسلمانوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے انہیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم غفلت کے شکار کیوں ہوتے ہیں، ان اسباب سے بچیں، اس کا علاج کریں۔ غفلت کا شکار ہوتے کیوں ہیں؟ سب سے پہلے غفلت کے اسباب کیا ہیں؟ پہلا سبب یاد رکھنا ہے، اور یہ آج بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ غفلت کا سب سے بڑا سبب کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں ہر قسم کا راحت اور سکون مل جائے،
ہر اعتبار سے دنیا میں راحت ہی راحت ہو، سکون ہی سکون ہو، جو خواہش ہمارے دل میں پیدا ہو ہر خواہش ہماری پوری ہو، سکون اور راحت کا سارا سامان دنیا میں میسر آ جائے، کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی ایسی خواہش باقی نہ رہے جو ہماری پوری نہ ہو۔ یہ سوچ ہمیں کس طرف لے جاتی ہے؟ غفلت کی طرف۔ پہلے ہم یہ سوچ بناتے ہیں ذہن میں، پھر اس بات کو پورا کرنے کے لیے راستے اختیار کرتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس ہر خواہش پوری ہو، پھر وہ سوچتا ہے اس کے لیے تو پیسہ ہونا چاہیے، اگر بڑے سے بڑا گھر بنانا ہے تو کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے تو اس کے لیے پیسے چاہیے، کوئی اور کام دنیا کا کرنا ہے تو اس کے لیے بھی، کسی کو الیکشن لڑنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسے بھی کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے۔ کسی کو شہرت حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، لوگ پیسے لگا کے مشہور ہوتے ہیں، پیسے چاہیے۔ یہ دنیا کی خواہشات ہے نا ساری، ان سب کے لیے پیسے چاہیے۔ پھر وہ بندہ پیسے کے لیے محنت کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، پھر سارا وقت ادھر لگا دیتا ہے، تو دوسری طرف اللہ کے ذکر سے غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے، دوسری طرف فرض نمازیں بھی آہستہ آہستہ پہلے اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، یاد کم 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 ہوتی ہوتی واجبات اور فرائض سے بھی جاتا رہتا ہے، اور کس طرف لگ جاتا ہے؟ غفلت کی طرف لگ جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہی سارا راحت اور سکون لینا ہے یا جنت میں لینا ہے؟ اگر دنیا کی زندگی میں ہی راحت اور سکون لینا مقصد ہوتا تو سب سے پہلے کس سے ملتا؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء رسولوں کو ملتا۔ کوئی ایسا رسول گزرا ہے، کوئی ایسا اللہ کے نبی گزرے ہیں جنہوں نے بڑی پرسکون زندگی گزاری ہو؟ کوئی ایک نبی یا رسول ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے کوئی تکلیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں، پوری زندگی دیکھ لیں، اور جتنا بڑا مقام اور مرتبہ اتنی زیادہ آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں، جتنا بڑا مقام اور مرتبہ۔ اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی اور رسول کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یا جن کی طرف ہمیں خاص کر کے ان کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، وہ کون سے رسول ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی لے لیں یا ابراہیم علیہ السلام کی لے لیں، سب سے زیادہ جن کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے بار بار، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری نسل انبیاء اور رسولوں کی ہے۔ پوری نسل کون سی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل، دونوں اللہ کے نبی۔ اگر کسی کا بیٹا آج افسر بن جائے نا تو وہ افسر بننے والے کی اتنی اکڑ نہیں ہوتی جتنی اس کے ماں باپ میں آ جاتی ہے۔ کوئی چھوٹا سا افسر بن جائے، کوئی چھوٹا سا کوئی کامیابی مل جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اللہ کے نبی، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب بھی اللہ کے نبی، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے، جتنے انبیاء بعد میں آئے ان کی نسل سے آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کون آئے؟ اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ اٹھا کے دیکھیں، کتنا زیادہ سکون اور راحت میں انہوں نے زندگی گزار لی۔ ملا کوئی سکون؟ کتنی آسائشیں تھیں، کتنی سہولتیں تھیں ان کی زندگی میں؟ تھیں؟ نہیں تھیں۔ یہ آج جو حج کرنے ساری دنیا جا رہی ہے، ہر بندے کے اندر خواہش ہوتی ہے، کیسے بندے کے اندر بہت بڑی خواہش، کھنچتا چلا جاتا ہے بندہ۔ لوگ ساری زندگی تھوڑی تھوڑی جمع پونجی کر کے رکھتے ہیں کہ اس کا میں کیا کروں گا یا کروں گی، حج کریں گے۔ ایسے ہی ہے۔ اب یہ باتیں بہت غور کرنے والی ہیں۔ یہ سارا نتیجہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا نتیجہ ہے، یہ جو پورا ہم حج کر رہے ہیں، اور ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے۔ زمزم کا پانی پینے کا دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پانی کہاں سے نکلا ہے؟ آسانی سے آ گیا تھا؟ نہیں، ابراہیم ہاجر علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ تو یہ جتنے لوگ گزرے ہیں جن کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، ایسی زندگی گزارو اس میں کہیں بھی ہمیں یہ خواہش نہیں ملتی کہ مجھے تکلیف نہ آئے اور ہمیشہ سکون اور
راحت ملے، بلکہ مومنوں کے لیے اللہ رب العزت نے سکون اور راحت کہاں رکھی ہے؟ کہاں رکھی ہے؟ جنت میں رکھی ہے۔ جتنی خواہشیں انسان سوچ سکتا ہے سوچ لے، وہ ساری کہاں پوری ہوں گی؟ مومن بندے کے لیے جنت میں پوری ہوں گی۔ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، جنت ہے جہاں جو چاہو گے ملے گا۔ یہاں کہیں نہیں کہا گیا دنیا میں جو چاہو گے ملے گا، یہاں اپنی چاہت کی کوئی ویلیو نہیں، بلکہ خواہشات کو دباؤ۔ ہمیشہ قرآن میں مذمت کی گئی ہے، جو بندہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ خواہشات کہاں پوری ہوں گی؟ جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ہمیشہ یاد رکھیں، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ لَهُمْ ان کے لیے، مَا يَشَاءُونَ فِيهَا ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، یعنی جنتی جو چاہیں گے، جو خواہش ان کے دل میں آئے گی، ہر چیز اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی کیا خواہش ہے، کیا چاہتے ہو، کوئی بندہ ایک چیز گنوائے گا، 2 گنوائے گا، 3 گنوائے گا، 4 5 6 7 8 9 10، کتنی خواہشیں گنوا سکتے ہیں آپ؟ ختم ہو جائیں گی کہ نہیں؟ بندہ بڑا کچھ چاہتا ہے، چاہنے کے باوجود بھی کوئی لمبی چوڑی خواہش نہیں ہوتی، ختم ہو جاتی ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ بندے کی خواہشیں ساری پوری کرے گا، جو وہ چاہے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا اور کیا چاہیے، خواہشیں ختم ہو جائیں گی۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا ہے، آگ سے ہمیں بچا لیا، اس سے بڑھ کے اور کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ ہر نعمت ہمیں جنت میں عطا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَلَدَيْنَا مزید، تم نے تو اپنی خواہشیں ساری مانگ لیں، مل گئیں تمہیں، اب اللہ رب العزت فرمائے گا ہماری طرف سے ان کے لیے مزید ایک اور انعام اور سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ کیا ہوگی جنت میں؟ اللہ رب العزت کا دیدار کروانا۔ تو ہماری ساری توجہ جنت کی طرف ہونی چاہیے۔ جو بندہ جنت کو بھلا کر، آخرت کو بھلا کر دنیا میں ہی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا سبب ہے غفلت میں پڑ جانے کا، غفلت میں مبتلا ہونے کا۔ تو دنیا کی لذت کی حرص یہ ہمارے اندر کم از کم ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ کم سے کم۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ غفلت کا ایک بہت بڑا اور سبب یہ بھی ہے، اہل غفلت کے ساتھ صحبت اختیار کرنا۔ غافلوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو کیا بن جائیں گے؟ غافل بن جائیں گے۔ ایک بندہ 24 گھنٹے کاروبار کی باتیں کرتے آپ اس کے پاس بیٹھے رہیں، اچھا خاصا متقی پرہیزگار زہد و تقوی والا بھی کیا بن جائے گا؟ اس کو بھی پیسے کا اثر، میں ہوں یا آپ ہیں، کوئی بھی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا اکثریت درمیان والا طبقہ ہے، جو کبھی ادھر چلی جاتی ہے اور کبھی ادھر چلی جاتی ہے، وہ تو ہر چیز سے متاثر ہوتی ہے۔ اور خاص کر کے اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت، علماء کی صحبت، اہل علم کی صحبت کم ہو اور اہل غفلت کی صحبت ہو تو پھر اپنے آپ کو بچانا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بندہ اگر دونوں طرف بیٹھتا رہے تو پھر بھی تھوڑا سا موقع مل جاتا ہے اپنے آپ کو ریفریش کرنے کا، لیکن ایک بندہ بیٹھے ہی اہل غفلت کے ساتھ تو اس کی غفلت میں جانے کے چانس بڑھ جائیں گے، بچنے کے چانس کم ہو جائیں گے۔ تو اہل غفلت کے ساتھ کم بیٹھیں، فضول وقت ضائع کرنے والوں کے ساتھ کم بیٹھیں، فضول باتیں کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، بلکہ چھوڑ ہی دیں، ان کی صحبت چھوڑ ہی دیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے خلیل کے دین پہ ہوتا ہے، یہ پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کئی مرتبہ، اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ دوست برا ہو، دوستوں سے بندہ پہچانا جاتا ہے، دوست برا ہو ویسا ہی بندے کے اوپر اثر ہوتا ہے، سیم عادتیں ہوتی ہیں۔ تو اہل غفلت سے بچنا ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑا سبب غفلت کا، مباحات کی کثرت۔ نقطہ سمجھ آیا ہے؟ مباحات کی کثرت۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو واجبات ہیں، جو کرنے ہیں اور نہ کرنے پہ گناہ ملے گا۔ کچھ کام ہوتے ہیں جو مستحبات ہیں،
جو کرنے ہیں کرنے پہ اجر ہے، ثواب ہے، بڑی فضیلت ہے، اگر چھٹ گئے تو گناہ نہیں. یہ نفلی عبادت ساری مستحب میں آتی ہے. کچھ ان دونوں کے مقابلے میں حرام کام جس کو کرنے پہ گناہ ہے اور چھوڑنے پہ ثواب ہے، یہ چھوڑنے ہی چھوڑنے ہیں، محرمات حرام کام چھوڑنے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو مکروہات ہیں، جو نہ کرو تو بہتر ہے، لیکن اگر کر لیا تو گناہ نہیں، ان سے بھی بچو. ٹھیک ہو گیا. واجب کے مقابلے میں حرام، مستحب کے مقابلے میں مکروہ، درمیان میں مباحات آتے ہیں، وہ کام جو کرو یا چھوڑو نہ اجر ہے نہ گناہ ہے. جیسے کہ گاڑی چلاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ مطلب ٹویوٹا کی گاڑی خریدنی ہے، نیسان خریدنی ہے، آڈی خریدنی ہے، جو مرضی خریدو، کیا ہے؟ مباح. ایسے ہی ہے. مباحات کی کثرت بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، مباحات کی کثرت کا معنی یہ ہے مباح کام وہ کرنے چاہیے جو ضرورت کے ہوں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم مستحب اور واجبات تک اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ روک کر رکھیں. مباح جائز ہے، مباح کسے کہا جاتا ہے؟ ان کاموں کو جو جائز ہیں. لیکن مستحب کام سے دور رہنا، واجبات کی طرف بہت زیادہ توجہ نہ دینا اور مباحات کی کثرت آ جانا، اس کے نتیجے میں ہم کہاں چلے جائیں گے؟ مکروہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور حرام کی طرف چلے جاتے ہیں. تو کثرت مباحات سے بچنا چاہیے. بعض کام جائز ہوتے ہیں لیکن اگر لگاتار وہ کام کیے جائیں تو پھر بندہ مکروہات کی طرف چلا جاتا ہے. جیسے مال کمانا، کاروبار کرنا جائز ہے، لیکن 24 گھنٹے بندہ کاروبار کے سوچتا رہے تو ایک ٹائم آئے گا کہ وہ اس کو اپنا مقصد بنا لے گا، پیسہ کا ٹارگٹ بنائے گا کہ میں نے اس سال اتنا پیسہ کمانا ہے، اتنے کروڑ کمانے ہیں، اتنے ارب کمانے ہیں، اتنے لاکھ کمانے ہیں. کمانا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ ہم کہیں گے مباح ہے، جائز ہے، لیکن جب وہ اتنا بڑھ جائے گا مباحات میں، اپنا مقصد اسی کو بنا لے گا، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ مکروہ کام بھی کر جائے گا. کہے گا کوئی بات نہیں، مکروہ ہے نا، حرام کون سا ہے. جب مکروہ میں پڑے گا تو پڑھتا رہے گا. مکروہ کی کثرت جب ہوگی تو پھر نتیجہ نکلے گا کبھی کبھار اگر اس کا مقصد پورا نہ ہوا تو مکروہات سے آگے بڑھ کے حرام کی طرف چلے جائے گا کہ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی حرام بھی کمانا پڑ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس طرح بندہ مباحات کی کثرت سے اپنے آپ کو کیا کرے؟ بچائے. ضرورت کی حد تک جائز کام بھی کہاں تک کرنے چاہیے؟ ضرورت کی حد تک محدود کریں. تو یہ وہ اسباب ہیں جو ہمیں غفلت کی طرف لے جاتے ہیں. اور کن کن چیزوں سے بندے کو غافل کرتے ہیں؟ کون کون سی شکلیں ہیں غفلت کی؟ اللہ کے دین سے غافل کر دیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے سے غافل کر دیتے ہیں. جب بندے نے کام ہی بہت زیادہ کھول لیے ہوں، اپنے کام کاج ہی بہت زیادہ رکھے ہوں، تو اس کو وقت ہی نہیں ملنا فجر کے بعد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے کا، اس کو مغرب کے بعد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے کا وقت ہی نہیں ملنا، تو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بڑا اہم نقطہ کہ غفلت کا ایک اور بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کچھ اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ویلفیئر کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اچھی نیت کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں. عادتاً کام کرتے رہتے ہیں، اپنی نیت کو بہتر بنانے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ کسی کی مدد کرنا کیا ہے؟ اچھا کام ہے، اس پہ اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا. لیکن اگر بندہ غفلت کا شکار ہو جائے اور نیکی کی طرف توجہ نہ ہو، اجر و ثواب کے حصول کی طرف توجہ نہ ہو، تو غفلت کی وجہ سے وہ نیک کام کر جائے گا نیکی کی نیت کے بغیر، اور اسے اجر و ثواب محروم ہو جائے گا. نیت کی نہیں، اس نے عادتاً وہ کام کر دیا. اس نے کیسے وہ کام کر دیا؟ عادتاً وہ کام کر دیا، جبکہ ہر عمل کے لیے، نیک عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. تو غفلت کے نتیجے میں بعض اوقات ہم بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنی نیت کو بہتر نہیں بناتے. ایک حدیث مبارکہ ہے، ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا انفق المسلم نفقة على اهله وهو
يحتسبها كانت له صدقہ. جب کوئی مسلمان اپنے اہل کے اوپر یعنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے اور وہ احتساب کا ارادہ رکھتا ہے، اس لیے خرچتا ہے کہ اسے اللہ نے میری بیوی بنایا ہے، میری اولاد بنایا ہے، اجر و ثواب کی نیت سے خرچتا ہے، تو اس کو اس خرچنے کا بھی اجر و ثواب ملے گا، اس کا یہ خرچنا بھی صدقہ بن جائے گا. اس کا یہ خرچنا بھی کیا بن جائے گا؟ خرچ تو سارے ہی کرتے ہیں، بیوی کی خواہشیں سب پوری کرتے ہیں، اولاد کی خواہشیں سب پوری کرتے ہیں، تو جو جائز خواہشات ان کی پوری کرے اور غفلت کا شکار نہ ہو اور اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید لگائے، تو اسے اس پہ بھی کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. لیکن کتنی بڑی تعداد ایسی ہے جو اجر و ثواب کی امید نہیں لگاتی، وہ عادتاً اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے اور غفلت کی وجہ سے اجر و ثواب سے محروم ہو رہے ہیں. تو آپ کی بیوی نے آپ سے کچھ مانگا، آپ نے اسے لے کر دیا، تو یہ سوچ لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اس کے حقوق پورے کرنے کا، اس کی ذمہ داری پوری کرنے کا، اس لیے میں پوری کر رہا ہوں، تو اس پہ بھی کیا ملے گا؟ اجر و ثواب ملے گا. تو یہ بھی صدقہ کے اندر شمار ہو جائے گا. اب آئیے آخر میں ہم چند ایسے کام جن پہ غور کرنا ہے کہ غفلت کا علاج کیا ہے. اگر کوئی بندہ غافل ہوتا ہے، بار بار غفلت کا شکار ہوتا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ علاج ہے سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. غفلت کے علاج میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی عادت بنا لینی چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے خاص مجلس ہونی چاہیے، خاص ماحول ہونا چاہیے، تبھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہوئے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ غلط سوچ ہے. ہر حالت میں، ہر جگہ، لیٹتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، جاگتے ہوئے، سونے سے پہلے کتنی دعائیں احادیث میں ملتی ہیں کہ فلاں کام کی یہ دعا ہے، فلاں کی یہ، فلاں کی یہ. ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ ہر کام کی دعا ہے، شروع میں بھی دعا ہے اور آخر میں. کھانا کھانے سے پہلے بھی دعا، بعد میں بھی دعا. ہم باتھ روم میں جانے سے پہلے بھی دعا، بعد میں بھی دعا. مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا، باہر نکلتے وقت دعا. ہر کام کے ساتھ تو دعا جڑی ہوئی ہے. تو ساری دعائیں اگر ہم کرنے لگ جائیں تو کتنا زیادہ اللہ کا ذکر روزانہ ہو جائے گا. پھر صبح کے اذکار، فجر کے بعد، عشاء سے پہلے، مغرب کے بعد، شام کے اذکار. یہ جب ذکر کی عادت پڑ جائے گی، جتنا زیادہ بندہ ذکر کرے گا تو غفلت سے دور رہے گا، غفلت سے بچے گا. 100 مرتبہ اگر کوئی صبح فجر کے بعد بیٹھ کے یہ ذکر کرے، استغفر اللہ واتوب الیہ، 100 مرتبہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ استغفر اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، واتوب الیہ، اور میں اس کی طرف لوٹتا ہوں، گناہوں کو چھوڑ کے اس کی طرف لوٹتا ہوں. بار بار 100 مرتبہ بندہ کہہ رہا ہے، بار بار زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں یا اللہ تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، تیری طرف لوٹتا ہوں، یا اللہ تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، تیری طرف لوٹتا ہوں، استغفر اللہ واتوب الیہ، بار بار کہتا جا رہا ہے، کہتا جا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ سارا دن تک اس پہ اثر نہیں ہوگا؟ 100 مرتبہ تھوڑی تعداد نہیں ہوتی. جس نے فجر کے بعد بیٹھ کے یا چلتے پھرتے بھی یہ ذکر کیا، سارا دن تک اس کے اوپر اس ذکر کا اثر رہے گا اگر اسے غور کر کے وہ کرے. اسی طرح مغرب کے بعد بیٹھ کے جب وہ یہ ذکر کرے گا، گناہ اس کے سامنے کوئی آیا، ذکر کر کے فارغ ہوا اور کوئی گناہ اس کے سامنے آیا، تو کیا اس ذکر کا اس کے اوپر اثر باقی نہیں ہوگا؟ وہ سوچے گا نہیں کہ بھائی ابھی تو میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کے آیا ہوں کہ یا اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کر رہا ہوں، تیری طرف لوٹ رہا ہوں، اور سامنے گناہ آ رہا ہے. اسے یہ ذکر یاد آ جائے گا اور گناہ سے بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ لازمی طور پہ اس کا اثر. تو ان اذکار کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. سورہ اعراف کی 205 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اپنے رب کو یاد کیا کر، فی نفسک، اپنے دل میں،
عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، خوف اور عاجزی کے ساتھ اپنے دل میں، اپنے نفس میں اپنے رب کو یاد کیا کر. دون الجہری من القول بالغدو والآصال، اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز میں اپنے رب کو یاد کر. کب کب؟ بالغدو والآصال، صبح اور شام، دو وقت. جب صبح گھروں سے نکلو اور جب شام کو گھروں میں واپس لوٹو، دونوں وقت اپنے رب کو یاد کیا کر. اور صبح شام کے اذکار سب سے بہترین کام ہے اللہ کو صبح اور شام یاد کرنے کے لیے. آخر میں فرمایا وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور نہ یاد کر کے، ذکر نہ کر کے غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، تو دوسرا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جو غافل ہیں. تو غفلت سے بچنے کا پہلا علاج، یا غفلت سے نکلنے کا علاج کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کریں. دوسرا کام اللہ رب العزت سے دعا کرنا کہ یا اللہ ہمیں غفلت سے بچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والحرم والقسوة والغفلة والذلة والمسکنہ. اے اللہ انی اعوذ بک، بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. کتنی چیزوں سے پناہ مانگنی ہے؟ من العجز، یعنی میں کسی کام کے قابل نہ رہوں، عاجز ہو جاؤں، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. والکسل، اور سستی سے، کاہلی سے. والحرمی، اور اس کے بعد والبخلی، اور بخل سے، کنجوسی سے پناہ مانگتا ہوں. والحرمی، اور اس کے بعد بڑھاپے سے. اور اس کے بعد فرمایا والقسوتی، دل کی قسوت، سختی سے پناہ مانگتا ہوں. والغفلة والذلة والمسکنہ، اور غفلت سے، ذلت سے اور مسکنت سے، مسکینی سے پناہ مانگتا ہوں. یہ سارے کام انسان کے اختیار میں ہیں کہ نہیں؟ بندہ چاہے تو کنجوسی کرے اور چاہے تو کنجوسی نہ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ سے پھر کیوں مانگ رہے ہیں دعا؟ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے اس کام سے بچا، توفیق دے تاکہ میں یہ کام نہ کروں، اس سے مجھے دور رکھ. اور ان کاموں میں ایک کام کون سا ہے جس سے بچنا ہے، اللہ کی پناہ مانگنی ہے؟ غفلت. تو دوسرا کام غفلت کا علاج اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. تیسرا کام قبرستان کی زیارت کرنا. قبرستان کی زیارت، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کبھی جنازہ پڑھنے جائیں یا میت کو اٹھا کے قبرستان میں دفنانے جائیں، اثر تو ہوتا ہی ہے نا. کتنا بھی سنگ دل انسان ہو تو اسے موت یاد آتی ہے. یہ تو پتہ ہی ہے کہ آج یہ مر رہا ہے اور میں نے بھی مرنا ہے اور مجھے بھی اسی طرح دفنایا جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا. شروع میں یہ حکم تھا کہ کسی نے قبرستان کی زیارت نہیں کرنی، کیونکہ نئے نئے صحابہ مسلمان ہوئے تھے. پرانی عادات کا اثر ہو سکتا تھا کہ کوئی قبرستان کی زیارت کے دوران کوئی جاہلیت والا کام کر لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قبروں کی زیارت سے بالکل منع کر دیا، سختی سے پابندی ہے، کوئی قبر کی زیارت نہیں کرے گا. پھر فرمایا الا فزوروها، اب میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں فزوروها، قبروں کی زیارت کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ قبروں کی زیارت سے موت یاد آتی ہے. جتنی موت یاد آئے گی بندہ غفلت سے نکلے گا. بندے کو پتہ چلے گا بھائی میں کن کاموں میں پڑا ہوا ہوں. دنیا داری میں دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ کے بیٹھ گیا ہوں، جبکہ میں دفنانے آیا ہوں اور ایک دن مجھے بھی دفنایا جائے گا. میں نے بھی مرنا ہے، مجھے بھی اٹھایا جائے گا، اسی طرح دفنایا جائے گا. میرے اوپر بھی لکڑی کے پھٹے رکھے جائیں گے اور ان کے اوپر مٹی ڈالی جائے گی. تو کیا یاد آئے گی؟ موت سے کیا ہوگا؟ بندے کا دل نرم پڑے گا. آپ نے فرمایا موت یاد آتی ہے اور دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی. تو تیسرا کام کیا کرنا ہے؟
قبرستان کی زیارت، یہ بھی غفلت سے نکلنے کا ایک علاج ہے۔ چوتھا کام، اللہ رب العزت کی پوری کائنات اور مخلوقات کے اوپر تدبر اور غور و فکر کرنا۔ کبھی سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے بندہ خالی پانی کو دیکھے نا، اس کی موجیں دیکھے تو بندے کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، یہاں تو سمندر ہے ہی نہیں۔ خیر، اگر کبھی کسی کو سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہونے کا موقع ملے تو سمندر کا دور تک پانی ہی پانی، پانی ہی پانی نظر آتا ہے، اور اس کی موجیں جب ساحل سے آ کے ٹکراتی ہیں آتا ہے کہ اتنا بڑی مخلوق اللہ رب العزت کی، یا آسمان کی طرف خالی نگاہیں اٹھا کر دیکھے، خالی آسمان کو دیکھے تو بندہ تھوڑی دیر کے لیے نا چکرا جاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا آسمان اور کھڑا کیسے ہے، کوئی اس کو سہارا نہیں، کوئی عمود نہیں، کوئی پلر نہیں، اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا ہے۔ پھر اپنے اندر انسان غور کرے، انسان اپنے اندر غور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے نفس کے اوپر کیا تم غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے، کون کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے جسم میں رکھی ہیں۔ کتنے فٹ کا بندہ ہوتا ہے؟ کتنے فٹ کا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 6، بڑا اچھا قد ہوتا ہے نا 6 فٹ بندہ، یا چلو 6.5 فٹ کا شاید ہی کوئی ہو، کم ہوتے ہیں، زیادہ تو نہیں ہے، چھوٹا سا سائز ہے بندے کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنا بڑا نظام بنا دیا، کتنا زبردست نظام بنا ہے۔ کبھی اگر کہیں کمپیوٹر وغیرہ لگے ہوں نا، ان کی تاریں جہاں لگی ہوں، بہت زیادہ بڑا سسٹم لگا ہو، اور اسے آپ دیکھنے جائیں اور تاریں 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 تاریں، تو بندہ تھوڑا سا جھٹکا کھاتا ہے کہ کیسا زبردست نظام انسان نے بنایا ہے۔ لیکن انسان یہ غور نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، اپنے اندر ہی اس قسم کا ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ جس کی چھوٹی چھوٹی تاریں اسے نظر نہیں آتی، اس کے لیے کتنے بڑے بڑے مائکروسکوپ لگا کے دیکھنے پڑتے ہیں۔ بندہ اپنے اندر ہی غور و فکر کرے، اپنے اندر تدبر کرے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک دل بنایا ہے، گردے بنائے ہیں، پھیپھڑے بنائے ہیں، کیسے ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے، کیسا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایک بنا دیا، پوری دنیا انسان کے اندر بسا دی ہے۔ تو جتنا زیادہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ غور و فکر کرے گا، اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی معرفت حاصل کرے گا، اس کے اوپر اثر ہوگا اور غفلت سے باہر نکلے گا۔ تو غفلت سے نکلنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور کائنات کے اوپر غور و فکر کیا جائے۔ اور آخر میں ایک اور کام کرنا ہے، غفلت سے نکلنے کا ایک اور علاج یا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کثرت کے ساتھ جنت اور جہنم کا ذکر کیا جائے یا ان کو پڑھا جائے، کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی خوبصورتیاں پیدا کی ہیں، کیسے محلات بنائے ہیں، کیسی کیسی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ جنت کے اندر نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، کیسی کیسی نہریں ہوں گی، بوتلیں نہیں ہوں گی، کیا ہوں گی؟ نہریں ہوں گی۔ آپ سوچ سکتے ہیں شہد کی نہر، پانی کی نہر، پانی کتنی بڑی نعمت ہے، صاف پانی کی نہر۔ یہاں تو ہمیں فلٹر کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پینا پڑتا ہے۔ تازہ شہد، اصلی شہد ملنا کتنا مشکل ہے۔ پھر شراب ویسے ہی دنیا میں حرام ہے، لیکن جنت میں ملے گی، وہ الگ قسم کی پاک شراب ہوگی۔ اور پھر دودھ ملتا ہے تازہ، ملاوٹ کے بغیر ملتا ہے؟ نہیں ملتا، مل بھی جائے تو کتنا مہنگا ہے۔ اور وہاں پہ کیا ہوگا؟ ان چاروں چیزوں کی نہریں۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں جس کا ذائقہ بدلا ہوا نہیں ہوگا، تازے دودھ کی طرح ذائقہ ہی نہیں بدلا ہوگا، ملاوٹ تو دور کی بات ہے، پانی کوئی ڈالے، پاؤڈر ڈالے، وہ تو دور کی بات ہے، ذائقہ بھی اس کا تر و تازہ ہوگا۔ وانہار من عسل مصفی، صاف شفاف شہد کی نہریں، مطلب شہد اور اوپر سے نہر، تصور کریں کہ کیسا منظر ہوگا، کتنی بڑی نعمت۔
وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور ایسی شراب کی نہریں ہوں گی، خمر کی نہریں، شراب کی نہریں کہ پینے والے کو لذت ملے گی، پاگل نہیں ہوگا، پی کر بندہ گالیاں نہیں بکے گا، برے الفاظ نہیں بکے گا، بےہودگی اور فحاشی کے الفاظ نہیں نکالے گا، صرف کیا آئے گی؟ لذت ہی لذت آئے گی، اس کا کوئی نقصان، اس شراب کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ہے جنت۔ جتنا بندہ جنت کا ذکر پڑھے گا اتنا زیادہ اس کے حصول کی طرف بھاگے گا، عمل کرے گا اور غفلت سے نکلے گا۔ اور مردوں کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور خاص چیز رکھی ہے جنت میں، وہ کون سی ہے؟ اور یہ بڑی یاد ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کی فطرت میں عورت کی کشش رکھی ہے، اور دنیا میں پابندیاں لگائی ہیں، ناجائز طریقے سے نظر کا استعمال نہ کرے، کانوں کا استعمال نہ کرے، ہاتھوں کا استعمال نہ کرے، حرام کام کی طرف چل کے پیروں کا استعمال نہ کرے، صبر کرے، اپنی شہوت کو بچا کے رکھے، جس حد تک جائز ہے اس حد تک استعمال کرے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جنت میں اللہ تعالیٰ حوریں عطا کرے گا۔ اور پھر ان حوروں کے بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیلی اور صاف قرآن و حدیث میں بیان کیے ہیں، سورہ رحمان میں، سورہ نبا میں اور سورتوں میں، پھر احادیث کے اندر بڑی تعداد احادیث کی ملتی ہے۔ اب اگر ایسی احادیث حوروں والی مسجد کے اندر بیٹھ کے بیان کی جائیں، کسی دن اگر میں ہی آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے یار یہ کیا موضوع شروع کر رہی ہیں، مولوی حوروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے جب ہم جنت کی نعمتوں پہ غور نہیں کرتے تو پھر کس چیز کا شکار ہوتے ہیں؟ غفلت کے شکار ہوتے ہیں، اور غفلت کے شکار ہوتے ہیں تو دنیا میں وہی کام جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت حوریں دینی ہے، غفلت کے شکار ہو گئے، حرام راستوں پہ، اسی شکل کے حرام راستوں پہ چل پڑتے ہیں۔ ایسے ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جنت کی نعمتیں اپنے اوپر ان کا ذکر بند نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ یہ حوروں کا ذکر کیا لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، وہ تراویحوں کے اندر امام پڑھتے ہیں یا نماز کے دوران جب قرات ہوتی ہے تو وہ ذکر بھی آتا ہے، تو آیتیں کیا وہ چھوڑ دیں حوروں والی؟ تو یہ جنت کا ذکر ہر ایک نعمت کو پڑھیں اور تفصیل کے ساتھ غور کریں تاکہ ہمارے اندر ان کی خواہش بہت زیادہ تڑپ والی پیدا ہو جائے، اور ان کے حصول کے لیے ہم نیک اعمال کریں اور برائیوں سے بچیں، غفلت سے نکلیں۔ اور دوسری طرف کس کا ذکر پڑھنا ہے؟ جہنم کا۔ اللہ تعالیٰ نے سود کا، لینے دینے، گواہ لکھنے والے کی یہ سزا بیان کی ہے، زنا کرنے والے کی یہ سزا بیان کی ہے، جھوٹ بولنے والے کی یہ سزا بیان کی ہے، فلاں گناہ کرنے والے کی یہ سزا بیان کی ہے، اور ایسا اللہ تعالیٰ نے عذاب جہنم میں رکھا ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ تو جتنا زیادہ جہنم کا ذکر پڑھیں گے تو ہمارے دلوں کے اندر خوف آئے گا، دل نرم ہو جائیں گے، غفلت سے نکلیں گے۔ تو جنت اور جہنم کا ذکر زیادہ سے زیادہ پڑھنا یہ بھی علاج ہے غفلت سے نکلنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غفلت سے ہمیں بچائے اور ہمارے مقصد کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔